اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، 4 دن سے میرا جھارکھنڈ اور گجرات کا سفر تھا۔ آج اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، حالانکہ میں سفر میں بھی رہتا ہوں تو آڈیو کی شکل میں، آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کرتا ہوں۔ ہم بڑی پابندی سے یہ کام کرتے ہیں۔ دعائیں کیجئے کہ بس ہم اس کام کو ایک نیکی سمجھ کر، ایک جہاد سمجھ کر کرتے ہیں۔ ظلم کے خلاف بولنا، ظالم کے خلاف بولنا، سچے حالات کو بتانا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جی ہاں، ورنہ گودی چینل، بکے ہوئے دلال چینل پورے ملک کی دشا بھول کر رہے ہیں اور ملک کی جنتا کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ہم بڑی محنتوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بروز اتوار 3 نومبر کو ملک کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سنگٹھن جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی ایک کانفرنس دہلی میں ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس جس کا عنوان تھا تحفظ آئین ہند، یعنی سمویدھان کی حفاظت، دستور کی حفاظت اور سیکولرازم کی، جمہوریت کی حفاظت۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا یہی مدعا ہے، کیونکہ کچھ شریر اور شیطانی طاقتیں ہمارے پیارے سمویدھان کو ختم کر کے منسمرتی لانے کی کوشش کر رہی ہے، جس سے ملک ٹوٹ جائے گا اور الپ سنکھیانک، مائنورٹیز، ایس سی، او بی سی، ایس ٹی سب کے حقوق مارے جائیں گے اور بالکل منوواد اور برہمنواد کا ناپاک راج ہوگا۔ سمویدھان جو ہمارا ہے وہ سب سے اہم ہے، اس کی حفاظت یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی سمویدھان اور دستور کی حفاظت کے لیے تحفظ آئین ہند کے نام سے جمعیت علماء ہند کی زبردست کانفرنس گزشتہ کل دہلی میں ہوئی، دہلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں۔ ہزاروں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا۔ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی نے بہت زبردست انداز میں بات کی اور ملک کے دستور اور سیکولرازم سے کھلواڑ کرنے پر حکومت کو بھی خبردار کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے یہ بھی کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ جائیں گے، خود فنا ہو جائیں گے۔ اور وقف ترمیمی بل، جو ایک ناپاک شیطانی بل مودی سرکار لانا چاہتی ہے، وقف ترمیمی بل، اور یو سی سی یکساں سول کوڈ، یہ ناپاک دونوں بل ہے۔ اس کو لے کر بھی باقاعدہ مولانا ارشد بدی نے صاف طور سے کہا کہ اس میں مداخلت، شریعت میں مداخلت اور وقف میں مداخلت رتی برابر بھی ہمیں قبول نہیں، اور فلسطین میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے بھی حضرت مولانا ارشد بدی نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر ٹھوس کارروائی کی جائے۔ زبردست یہ کانفرنس رہی۔ ملک میں مسلمانوں کے لیے ایسے پرآشوب دور میں
اور ان کے دینی اور ملی تشخص پر جب لگاتار حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد بدی نے ملک کے سنویدھان، دستور اور سیکولرازم سے کھلواڑ کرنے پر حکومت کو خبردار کیا اور آئین کو، سنویدھان کو جمہوریت کی بنیاد کا پہلا پتھر قرار دیتے ہوئے انہوں نے وارننگ دی کہ اگر آئین کی بالادستی ختم ہوئی تو جمہوریت بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ ہزاروں کے مجمع اور بڑی تعداد نے اس مجمع میں اور اس کانفرنس میں شرکت کی۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بی جے پی کے خیموں میں بوکھلاہٹ لا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ انڈیا کا سب سے بڑا جو دلال گودی چینل ہے وہ اس کانفرنس کو لے کر رات میں کافی بھونک رہا تھا، کیونکہ اتنے ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان ایک ساتھ آ جائے تو پھر گودی چینلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ یعنی اتر پردیش کے سی ایم کو جان سے مارنے کی دھمکی آ گئی۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ یوگی 10 دن میں ریزائن دے دے، استعفیٰ دے دے، ورنہ تھانے کے الاس نگر کی 24 سال کی ایک مہیلا فاطمہ خان کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خان BSc IT گریجویٹ ہے، یعنی فاطمہ، اور تھانے ضلع سے الاس نگر میں اپنے خاندان کے ساتھ یہ رہتا ہے۔ ممبئی پولیس نے اتوار کے روز 24 سال کی فاطمہ خان کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مبینہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکی بھیجنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ممبئی پولیس اس کی طرف سے دھمکی آمیز پیغام موصول ہونے کے بعد تیزی سے حرکت میں آ گئی اور 24 گھنٹوں کے اندر اس کا سراغ لگا لیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یوگی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر 10 دن کے اندر استعفیٰ یوگی نے نہیں دیا تو بابا صدیقی کی طرح یوگی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام ایک نامعلوم نمبر سے آیا تھا۔ فوری طور پر پولیس فورس کو متحرک کر کے بھیجنے والے کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے لیے بھی اب سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں اسمبلی الیکشن ہیں اور سیاسی درجہ حرارت گرمی بڑھ چکی ہے۔ آج آخری دن ہے جوڑ توڑ کا، دیکھتے ہیں کون بیٹھ رہا ہے، کون کھڑے ہوگا، کس کو کتنا مل گیا، کون کس کی گود میں بیٹھ گیا۔ آج 5 بجے تک کے سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اب امیدواروں کے لیے الیکشن کمیشن نے خرچ طے کر دیے ہے، جس میں چائے 10 روپے میں اور کافی 15 روپے میں۔ امیدواروں کے اخراجات کی شرح الیکشن کمیشن نے طے کر دیا ہے۔ خلاف ورزی اگر امیدواروں نے کی ہے تو کارروائی کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ امیدواروں کو خرچ بھی بتانا پڑتا ہے کہ وہ پرچار پرسار میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ تو کاغذی باتیں ہیں، باقی سب کو معلوم ہے کہ کتنے کروڑ روپے، بلکہ اسمبلی الیکشن میں اربوں روپیہ مارکیٹ میں بانٹا جائے گا۔ الیکشن سام دام دنڈ بھید کا نام ہو گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ 26 نومبر یوم آئین سنویدھان دیوس کے موقع پر حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے 150 قیدیوں کو جیل سے رہا کیا جائے گا۔ ناگپور اور پونے کے قیدیوں کو راحت مل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست کی 60 جیلوں میں 39,800 قیدی ہے۔ بہت سے قیدی غریب اور بے سہارا ہیں، ضمانت کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جیل میں مشکلات کا شکار قیدیوں کو ریلیف دینے کے لیے یوم آئین سنویدھان دیوس کے موقع پر کچھ قیدیوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ اس کے لیے متعلقہ عدالتوں کو تجاویز بھیج دی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جھارکھنڈ میں بھی الیکشن کا ماحول ہے۔ جھارکھنڈ میں اب جھارکھنڈ میں انتخابی ریلی پرچار پرسار میں آسام کے مکھیہ منتری، سب جانتے ہیں کتنا زہریلا ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے کتنی نفرت رکھتا ہے، تو خبر آ رہی ہے کہ آسام کے مکھیہ منتری نے وہاں پر بھی زہر اگلا، اشتعال انگیزی کی۔ انڈیا بلاک، انڈیا اتحاد نے چیف الیکشن کمیشن سے شکایت کر کے مکھیہ منتری آسام پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں پر بہار کے بیگوسرائے میں مکیش ساہنی نے بھی صاف طور سے کہا کہ بی جے پی کا مطلب ہے بھارت جلاؤ پارٹی،
یہ جہاں جا رہے ہیں بی جے پی کے پروکتا ہو یا بی جے پی کے جو بھی ہو، یہ سوائے دنگے فساد اور بھارت کو جلانے اور ختم کرنے اور تقسیم کرنے اور ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے علاوہ، نفرت کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا بھی نعرہ، گھٹیا نعرہ آپ نے سنا ہوگا۔ خیر، کانگریس نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی حکومت کو فوری برخاست کیا جائے اور جنتا سے اپیل کی کہ اگر آپ کو اپنے جھارکھنڈ، آپ کو اپنے مہاراشٹر اور آپ کو اپنے پیارے دیش بھارت کو بچانا ہے تو بی جے پی کو ہٹانا ضروری ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ملک ہی نہیں دنیا کا ایک بڑا دینی، تعلیمی، تربیتی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے محتمین حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف پلیٹ فارم پر ادارے کے نام سے چلنے والے جتنے بھی اکاؤنٹ ہے وہ سب فرضی ہے، جعلی ہے، دھوکہ ہے۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ادارے کا سوشل میڈیا پر کوئی بھی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے، مگر کچھ لوگ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جعلی اکاؤنٹس بنا کر ان سے پوسٹ کر رہے ہیں، جنہیں دارالعلوم دیوبند کے پیغام کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا پیغام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نام سے کوئی بھی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اور مولانا نے کہا کہ اگر ایسا کوئی اکاؤنٹ یا کوئی فیس بک پیج آپ کو اگر ملتا ہے دارالعلوم دیوبند کے نام سے تو آپ اسے دارالعلوم دیوبند کا بالکل بھی نہ سمجھے، کیونکہ سوشل میڈیا پر دارالعلوم کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ این سی پی کے لیڈر نواب ملک کے داماد سمیر خان کا گزشتہ کل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ این سی پی ایم ایل اے اور سابق وزیر نواب ملک کے داماد سمیر خان بیٹی نیلوفر کے خان کے شوہر ستمبر میں کرلا کے ایک اسپتال کے باہر خوفناک حادثے کا شکار ہوئے۔ سمیر خان کی اپنی کار کے ڈرائیور نے غلطی سے ایکسیلیٹر پر قدم رکھنے کی وجہ سے کار پر سے کنٹرول کھو دیا، وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ان کے سر پر شدید چوٹ آئی، اس کے بعد سے ان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ اس حادثے میں نیلوفر خان کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ نواب ملک نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ گزشتہ کل ان کے داماد سمیر خان آخر انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پولیس نے بتایا کہ پہلے ڈرائیور کے خلاف صرف ریش ڈرائیونگ کے متعلقہ سیکشنز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن سمیر خان کی موت کے بعد ہم ایف آئی آر میں مناسب سیکشنز شامل کریں گے۔ یہ ایک قابل ضمانت جرم ہے اور ہم چارج شیٹ داخل کرنے کے وقت ڈرائیور کو براہ راست عدالت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، اسمبلی کا الیکشن ہے مہاراشٹر میں، بیان بازیاں دھوم سے شروع ہے۔ ابھی بی جے پی کے ہی ایک لیڈر کا بیان آیا جس سے پورے مہاراشٹر میں کھلبلی مچ گئی ہے، سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ بی جے پی کے لیڈر نے بیان دیا کہ جنہیں غدار کہا جاتا ہے وہ مکھیہ منتری بن جاتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ سی ایم بن جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کون غدار سی ایم بنے ہیں، تو اب بی جے پی کا ہی لیڈر اگر ایسا بیان دے تو کھلبلی تو مچنے والی ہے۔ مہاراشٹر میں اسی ماہ اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، ایسے میں انتخابی تشہیر، پرچار و پرسار زوروں پر ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی زبانی جنگ بھی تیز ہو چکی ہے۔ اسی درمیان الہاس نگر سے بی جے پی کے ضلع صدر پردیپ رام چندانی نے ایک بیان دے کر سیاسی گلیوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہیں غدار کہا جاتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اس بیان سے بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان اسمبلی انتخاب سے پہلے ہی ایک بڑا وواد کھڑا ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی تک شندے گروپ کی طرف سے اس پر کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی الیکشن 2024 میں مسلم نمائندگی، جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ مہا وکاس کے 11، مہا یوتی کے 4 اور سماجوادی کے 8 اور ایم آئی ایم کے 11 امیدوار میدان میں ہیں، یعنی 11 4 15 اور 8 یہ سمجھے کہ 23 اور 11، اس طریقے سے 34-35 امیدوار کے قریب میدان میں ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں آئندہ 5 برسوں کے لیے اسمبلی کی
88 नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 9,70,00,000 राय दहिंदगान 20 नवंबर 2024 को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। महाराष्ट्र दूरअंदेश, कुशादा दिल, तरक्की पसंद और सूफी संतों की रियासत कहा जाता है। अब यहाँ पर जाहिर बात है कि मुस्लिम नुमाइंदगी भी बड़ी तादाद में मिलनी चाहिए। अब फिलहाल इस वक्त जो है ये तो खबरें आ रही है कि इतने उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी ने 11 उम्मीदवार, महायुति ने 4, समाजवादी ने 8 और MIM ने 11 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हम दुआ करते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार जहाँ भी हो वो जीतें, लेकिन इन तमाम में अक्सर जगह ऐसी है जहाँ पर मुसलमान के सामने मुसलमान ही खड़ा है और मुसलमान को गिराने के लिए मुसलमान ही पूरी मेहनतें कर रहा है। कुछ तो बाकायदा स्पॉन्सर्ड है, जिन्हें बाकायदा दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा दे रही है कि तुम मुसलमान वो फला मुसलमान को गिराओ। ये इंतहाई घटिया और शर्म की बात है। अब जाहिर बात है कि जब एक जगह 3 मुसलमान रहेंगे तो वोट तकसीम हो जाएगी और फिर फिरका परस्त पार्टी, दुश्मन पार्टियां निकल जाएगी। इसलिए हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि प्लीज़ अगर कहीं पर 3 मुसलमान हैं तो जो मजबूत उम्मीदवार है, जिससे आपको अच्छी उम्मीदें हैं, आप उस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट ज़रूर दें और इंतशार इख्तिलाफ का शिकार न बने और अपने वोटों को बिखेर कर अपनी पूरी कौम का नुकसान न करें। नाज़रीन, रियासत जम्मू एंड कश्मीर और ख़ासतौर से वादी कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। वहाँ से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि श्रीनगर का जो संडे मार्केट कहलाता है, बड़ा मशहूर मार्केट है, वहाँ पर ग्रेनेड हमला हुआ। इस हमले में 2 ख़वातीन समेत 11 आम शहरी सिविल सिटीजन्स ज़ख्मी हुए हैं। उमर अब्दुल्ला जो अभी वज़ीर आला की जिन्होंने शपथ ली है, हलफ लिया है, जो अभी CM बने हैं, उन्होंने कहा कि आम शहरियों पर ग्रेनेड हमला करना इंतहाई परेशान कुन बात है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 11 आम शहरी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता, लिहाजा इन हमलों पर फौरी तौर पर रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि लोग बग़ैर किसी खौफ और डर के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसमें आप कड़ी कार्रवाई उन मुजरिमों पर, उन आतंकियों पर ज़रूर करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।